اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، آج ہم ایک اہم ترین کتاب کا آپ حضرات کی خدمت اقدس میں آغاز کر رہے ہیں۔ یہ کتاب جس کا تعلق علم منطق سے ہے اور علم منطق کی ابتدائی کتابوں میں سے یہ کتاب ہے۔ عربی زبان میں آپ حضرات اس کتاب کو پہلی مرتبہ اس موضوع سے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ کتاب آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی اور آنے والے وقت میں آپ کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہوگی۔ جو اس کی اصطلاحات ہیں، جو اس کے تمام عبارات ہیں، اگر وہ آپ کو ازبر ہوں گی اور آپ حفظ کریں گے اس کو، تو انشاءاللہ العزیز یہ تمام چیزیں بہت اچھی واقع ہوں گی آپ کی خدمت میں۔ کتاب کا نام الوجیز فی المنطق، جس کے لکھنے والے شیخ محمد علی الحاج العاملی ہیں، جس کو انہوں نے مرحلہ اولیٰ کی منطق کے لیے تحریر فرمایا ہے۔ اہم ترین کتاب ہے۔ آئیے اس کتاب کو ہم پڑھتے ہیں۔ الدرس الاول، علم المنطق تعریفہ غایتہ موضوعہ۔ علم منطق سے متعلق یہ پہلا درس ہے۔ جب کسی بھی آپ علم کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے سوال ہوتا ہے کہ علم منطق یا کوئی بھی علم، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی غایت کیا ہے، اس کی موضوع کیا ہے۔ لہذا اس چیز کو ہم اس میں پڑھیں گے اور سب سے اہم مرحلہ جس کے اندر ہوگا وہ اس کی تعریف کو سمجھنا ہوگا کہ علم منطق کیا ہے۔ تعریف کا مطلب اس کو واضح کرنا، سمجھانا۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے علم منطق کا مطلب کیا، تو اس کیا کے جواب میں جو کچھ آئے گا وہ اس کی تعریف کہلائے گی۔ یعنی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ علم منطق کیا ہے، کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آئیے اس سلسلے میں پہلی منزل جو ہے وہ تمہید کی ہے۔ ہم پہلے تمہید پیش کریں گے خدمت میں، جو آپ کو منطق کے سمجھانے میں نہایت آسانی پیدا کرے گی۔ تمہید: التفکیر اعظم قدرۃ وہبہ اللہ للانسان۔ تفکیر، فکر کرنا، سوچنا، اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ جو اللہ نے انسان کو ہبہ کی ہے، انسان کو عطا کی ہے۔ قدرت بندے کی نہیں ہے، قدرت اللہ کی ہے۔ فکر اللہ کی عظیم ترین قدرت کا نام ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کما، بالکل ایسی، وتمیز الانسان عن غیرہ من المخلوقات بعقلہ۔ بالکل ایسے ہی انسان اپنی عقل ہی کی بنیاد پر تمام مخلوقات کے اندر ممیز ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ایک عقل ایسی چیز ہے جس کی نتیجے میں انسان باقی اور جو مخلوقات ہیں، جانور ہیں، نباتات ہیں، حیوانات پر جتنے بھی ہیں، ان تمام حیوانات وغیرہ کے اندر وہ الگ نظر آتا ہے۔ الگ اس لیے نظر آتا ہے کہ اس کے پاس اللہ نے عقل جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ھذا العقل العظیم الذی یملک قدرات ہائلہ۔ یہ عقل، ایسی عظیم ترین عقل کہ جو بہت تعجب خیز انسان کو قدرتیں عطا کرتی ہے، دیتی ہے، اور اس نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس عقل کو بہت زیادہ قدرتیں اللہ نے اس کی ملکیت میں عطا کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ فجعل الانسان یطور حیات البشر۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ عقل ہی کی بنیاد پر انسانی زندگی کا تطور ہوتا ہے۔ یعنی انسانی زندگی بلند و بالا ہوتی ہے، انسان کی زندگی اچھی ہوتی ہے، انسان کی زندگی خوب تر ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس کے پاس میں عقل جیسی عظیم ترین نعمت ہوتی ہے۔ وَأَهَّلَهُ لِلتَّقَدُّمِ عَلَى مُسْتَوَى الصِّنَاعَات۔ اور نتیجہ یہ اس میں تحول پیدا ہوتا ہے، اہلیت پیدا ہوتی ہے عقل کے نتیجے میں۔ کس بات میں؟ کہ نئی نئی صنعتیں پیش کرنے میں انسان آگے ہوتا ہے۔ جب انسان کو نئی نئی صنعتیں نظر آتی ہیں تو وہ نظر کیوں آتی ہیں؟ اس لیے کہ عقل کی بنیاد پر اس میں اہلیت پیدا ہوئی ہے کہ وہ نئی نئی صنعتوں کو پیش کر سکے اور آگے آگے دکھائی دے، تقدم دکھائی دے۔ فاخترع السیارات والطائرات۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں عقل کی بنیاد پر انسان نے کاروں کو پیدا کیا، کاروں کو بنایا، اختراع کیا۔ والطائرات، اور جہازوں کو۔ طائرہ جہاز کو کہتے ہیں، ایروپلین کو کہتے ہیں، سیارہ کاروں کو کہتے ہیں۔ سیارات یعنی وہ تمام چیزیں، اب اس میں جتنی بھی چلنے والی گاڑیاں ہیں وہ سب آ گئیں، ٹھیک ہے۔
وہ وسائل التواصل الحدیثہ، اور آپس میں گفتگو کے جو نئے نئے مختلف وسائل ہیں ان سب کو پیدا کرنے میں. پہلے فون تھا، لینڈ لائن تھا، اس کے بعد پھر موبائل کیسے کیسے آئے، کس قسم کے آئے. دیکھیے آپ موبائل آج نوعیت کہاں پہ ہے کہ انسان ایک موبائل ہاتھ میں لے کے گفتگو کرتا ہے اور دیکھتا بھی ہے. یعنی گویا کل تک فقط اور فقط زبانی گفتگو ہوتی تھی، اور آج جو ہے وہ گویا ملاقات مکمل طور پہ ہو جاتی ہے کہ انسان دیکھتا بھی ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، وہ علیہ ہے. اور اب اگر آپ نے بات دیکھ لی کہ انسان اس فکر کے اور عقل کے نتیجے میں کہاں کہاں تک پہنچ رہا ہے، فَإِنَّ لِلْعَقْلِ مَقْدَرَةً كُبْرَىٰ عَلَى التَّفْكِيرِ. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی عقل کو فکر کے اوپر بڑی قدرت حاصل ہے، سوچنے کے اوپر، تفکر کرنے کے اوپر بڑی قدرت حاصل ہے. وَهُوَ ذُو أُفُقٍ وَاسِعٍ جِدًّا. اور یہ فکر کرنا انسان کو بہت زیادہ وسعت عطا کرتا ہے، بہت زیادہ بلند و بالا کر دیتا ہے. لا یوجد ما یصرفہ عن التفکیر بأی شیء. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کو فکر کرنے سے روک دے. کوئی دنیا میں چیز موجود نہیں ہے کہ جو انسان کی فکر کے اوپر کسی قسم کا پابندی لگا دے، قید لگا دے. وَهَذَا هُوَ الْأَمْرُ الَّذِي كَانَ بَاعِثًا لِوَضْعِ أُسُسٍ عَامَّةٍ. اور یہی سبب کہ انسان فکر سے نہیں رک سکتا، یہی امر سبب بن گیا کہ کچھ عام قانون کو وضع کیا جا سکے. باعث ہونا نہیں، سبب ہونا، یہ علت بن گیا. وضع کرنے کے لیے، بنانے کے لیے. اسس اساس کی جمع ہے، جس کا مطلب قوانین، یعنی کچھ قوانین کو بنانے کا سبب بن گیا. کون سے قوانین؟ خاص قانون کے نہیں، عام قوانین کے بنانے کا باعث بن گیا. تساعدہ علی التفکیر الصحیح. اور یہ اسس، یہ قوانین، یہ قواعد، یہ مساعدہ کرتے ہیں، انسان کے مددگار ہوتے ہیں. کس بات کے اوپر؟ علی التفکیر الصحیح، صحیح فکر کے اوپر. غور کیا آپ نے؟ یعنی کہ اگر یہ قوانین ہوتے ہیں تو ان قوانین کے نتیجے میں انسان صحیح فکر کرتا ہے. ذالک علی غرار ما ہوا موجود بالنسبہ للاسس العامہ. یہ در حقیقت ان چیزوں کے مقابلے پر ہے کہ جو عام قوانین پائے جاتے ہیں انسان کے لیے. للکلام الصحیح، کاہے کے لیے قوانین ہیں؟ صحیح کلام کرنے کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے، یعنی کہ اگر انسان صحیح طور پہ کلام کرنا چاہتا ہے تو صحیح کلام کرنے کے لیے جو قوانین بنائے گئے ہیں تاکہ انسان صحیح قانون کے مطابق کلام کر سکے، ویسے ہی صحیح فکر کے لیے بھی کچھ قوانین بنائے گئے ہیں تاکہ انسان صحیح طور کے اوپر فکر کر سکے، درست فکر سکے. اب وہ کون سے ہیں قوانین کہ جو صحیح کلام انسان کو عطا کرتے ہیں، کلام کو صحیح کرتے ہیں؟ من النحو، نحو میں سے، چونکہ وہ مختلف قوانین ہیں. کہیں نو ہے، کہیں صرف ہے، کہیں بلاغت ہے، کہیں فصاحت ہے، کہیں معانی ہے، کہیں مختلف قسم کے علوم ہیں. وما ہوا موجود بالنسبہ للاسس العامہ للکتابۃ الصحیحہ. اور ایسے ہی صرف یہی نہیں کہ قوانین کلام کو صحیح کرنے کے لیے بنائے گئے، نہیں، بلکہ اس کے علاوہ کچھ عام قوانین اور بنائے گئے ہیں تاکہ انسان صحیح طور پہ لکھ سکے، درست لکھنے کے لیے. وہ کون سا علم ہے جو لکھنا سکھاتا ہے؟ کمی الاملاء، علم املا ہے جو بتاتا کیسے لکھنا چاہیے، کس طرح لکھنے کا طریقہ ہے. ہر حرف کو لکھنے کا خاص قانون ہے. اگر اس خاص قانون کے مطابق آپ تحریر فرمائیں گے تو کتابت آپ کی اچھی لگے گی. آپ جو لکھیں گے ایسا لگے گا موتیوں میں موتی لگا دیے آپ نے، تو ٹاک دیے گویا موتی، اس طرح کی نوعیت ہوگی. اور اگر آپ ان قوانین سے ہٹ کے لکھیں گے تو آپ کی تحریر آپ ہی کو اچھی نہیں لگے گی تو کسی غیر کو کیا اچھی لگے گی. علم المنطق یضع الاسس العامہ للتفکیر الصحیح. تو جیسے کلام صحیح کے لیے نحو بنائی گئی اور صحیح کتابت کے لیے املا کو وضع کیا گیا، ویسے ہی صحیح فکر کے لیے جو عام قوانین بنائے گئے ہیں وہ علم منطق ہے. بات واضح ہوئی؟ علم منطق کیا مطلب؟ یعنی کہ وہ عام قوانین جو انسان کو صحیح فکر کے لیے آمادہ کر سکیں، صحیح فکر انسان کو عطا کر سکیں، صحیح فکر انسان کو دے سکیں. میں سمجھتا ہوں بات آج کی حد تک واضح ہوئی ہوگی. انشاءاللہ العزیز آپ آمادہ رہیے، اور کتابیں آپ کی خدمت میں ارسال کی جا رہی ہیں، اور کتابوں کے ساتھ ساتھ ہم اسکرین کے اوپر
किताब ही को रख रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ कीजिए किताब आप नहीं प्रिंट कर सकते हैं या किताबें आपके पास में नहीं भी हैं, तो आप एक कापी रखने के बाद में, एक दफ्तर के अंदर रखने के बाद में अपनी तमाम मतालिब को आप तहरीर कर सकते हैं। हमारे इस दर्स के अंदर स्क्रीन के ऊपर मुसलसल हमारे पास किताब है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ गुफ्तगू मज़ीद रहेगी, दिक्कत कीजिए, समझिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।